اس واسطے اسلام میں کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کوئی غلط کام ہے، نامناسب کام ہے، ایسا نہیں، کفر ہے۔ مومن میں کافر میں فرق ختم کر دینے والی چیز ہے، مومن میں اور کافر میں، بت پرست میں اور توحید پرست میں فرق ختم کر دینے والی چیز ہے مایوسی۔ اللہ رب العالمین کے خوف سے نڈر ہو جانا یہ بھی کفر ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، کفر ہے، وہ بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں اور پھر ایک کافر میں ایک مشرک میں پھر فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت سے کوئی نا امید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی کفر ہے۔ کوئی حرام گناہ، بہت غلط کام، معصیت اور نامناسب کام، ایسا نہیں، کفر ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سبق پڑھا رہے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو ناشکری پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، پہلے وہ نروس ہو جاتا ہے، پہلے وہ افسوس میں آ جاتا ہے، پہلے اس کو مایوسی ہوتی ہے، اور جب مایوس ہو جاتا ہے آدمی، جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو کس کا کیا خیال باقی رہتا ہے؟ تو اگر مایوسی ہی پیدا ہونے کی نوبت نہ آئے تو پھر اس کے بعد کے جو برے نتائج ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اگر آدمی مایوس ہی نہ ہو، اس کے دل میں مایوسی کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد کی جو منزل ہے ناشکری، اس سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں رب العالمین کی بارگاہ سے، اس میں انسان کا عمل دخل کتنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر جگہ رب العالمین کی مرضی ظاہر ہو رہی ہے، تو ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ اب دیکھنا ہے کہ اس ایکشن پر آپ کا ری ایکشن کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ تو خالق ہے، مالک ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کی ہے، مرضی اس کی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، کون کہیں کہ پوری کائنات کو اس نے پیدا کر دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے، وہاں پہ آگے بات رکھتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ مایوسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی پیدا ہونے کا نقصان کیا ہے؟ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض مایوس ہو جائے اپنی زندگی سے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا پھر اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ یہ دعا تعویذ کو تو آپ جانے دیجیے، دوا بھی جو کھاتے ہیں ڈاکٹرس کی، جس کو سنی وہاں بھی مومن کافر سب مانتے ہیں، جو نظر آنے والی چیز اس کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ ہر جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور دوا کھاتے وقت سے اس کا یہ نظریہ ہے کہ دوا مجھ پہ اثر کرنے والی نہیں ہے، اگر وہ تریاق اعظم بھی ہے تو اس پر تو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو پروف ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تجربے میں آ چکی ہے یہ بات، کہ مریض کو اگر دوا کھاتے وقت کانفیڈنس نہ ہو، علاج کراتے وقت اگر کانفیڈنس نہ ہو، تو دوا کھا کر بھی اس کو شفا نصیب نہیں ہوتی۔ اب دوا کھانے کے بعد اس کو شفا جو نصیب نہیں ہو رہی ہے، اب آپ بولیے کہ یہ کیا لیٹیگیشن ہے؟ لیٹیگیشن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اس پر دنیا میں۔ مایوس ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جب بیماری کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو دوا کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس میں شفا کو رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے خود فیصلے کر رہا ہے کہ دوا مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ نہ تو بیماری کا خالق، نہ دوا کا مالک، نہ بیماری پیدا کرنے والا تو، نہ دوا تیری مرضی سے اثر کرنے والی۔ اب تو خود اپنے طور پر ایک ناشکری کا فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ناشکری کرتے ہیں ان پر تو عذاب آ جاتا ہے۔ تو آدمی جب بیمار ہوتا ہے، مریض ہے، تو مریض کے لیے دوا رحمت ہے، لیکن وہی دوا جب ناشکری کے ساتھ کوئی مریض لیتا ہے تو اس کے حق میں رحمت نہیں، عذاب ہے۔ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ناشکری کی وجہ سے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی آدمی مایوس ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، کیا کیا معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب ایک آدمی دوا کھاتے وقت پہلے سے سمجھ کے بیٹھا ہے کہ دوا مجھ پہ اثر کرنے والی نہیں ہے، کسی معالج کے پاس جا رہا ہے اور جانے سے پہلے طے کر کے نکل رہا ہے گھر سے کہ جس ڈاکٹر سے میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں وہ تو نہ میری تشخیص کر سکیں گے، نہ میرا علاج کر سکیں گے۔ اب وقت کا وہ اگر حکیم لقمان بھی ہے تو اس کا علاج تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا۔ نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ، انما الاعمال بالنیات، ہر جگہ ہے وہ۔ تو بولنے کا مطلب یہ کہ اب یہ نوبت آ کیوں رہی، دوا کیوں اثر نہیں کر رہی ہے آخر؟ مایوسی کی وجہ سے۔ جب مایوسی آ گئی طبیعت میں تو دوا بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹی میں تاثیر رکھی ہے اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جڑی بوٹی اثر کرتی ہے، نہیں چاہتا تو نہ جڑی بوٹی اثر کرتی ہے نہ کوئی اور چیز، اگر چاہا تو جڑی بوٹی اثر کرتی ہے۔ اب دیکھیے کتنے دوا خانوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے اسپتال کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، اور بلکہ بعض تو کینسرز کے مریض بھی شفا یاب ہوتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کم صحیح، آٹے میں نمک کے برابر صحیح، اگر ایک مثال بھی ہے تو مثال یہ ہے۔ تو بولنے کا مطلب ہے کہ کم ہے، کم آپ یہ بول سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے، یہ کم ہے، یا ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ ابھی کووڈ وغیرہ کے موقع پر بھی یہی بول رہے تھے کہ جو پیشنٹ جل رہے تھے ان پر بیماری کا اٹیک زیادہ ہو رہا تھا۔ تو مطلب انسان کی سائیکالوجی کا، اس کے خیالات کا، اس کی فکر کا، اور اس کے احساسات کا، اس کے اعتقادات کا،
اخروی زندگی پہ جو اثر پڑتا ہے وہ تو 100% پڑتا ہے، ظاہری زندگی پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ معیشت میں جاتے ہیں، مطلب یہ کہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، مایوس رہنا جن کی عادت پڑتی ہے، وہ آخرت میں عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا، وہ سب بعد میں دنیا میں جسمانی اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان پر جسمانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، دماغ پر اثر ہونے لگ جاتا ہے، اس کا قسم کی بیماریاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ وجہ کی ہے مایوسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا۔ تو اگر آدمی کافر ہے، مایوس ہو رہا ہے، کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبان ایک جملہ نکلا تھا، اس کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا تھا، بہت بڑے پیغمبر جو توحید کا درس دے رہے تھے اپنے صاحبزادوں کو، تو آپ نے فرمایا تھا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت یوسف علیہ السلام کے گم ہو کر ایک لمبا زمانہ ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے انہوں نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا۔ مطلب کیا؟ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی اس قدر وہ روئے کہ روتے روتے ان کے آنسو نکلتے نکلتے آنکھوں کی پتلیاں گھل گئی، اندھے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ ان کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی۔ اس حد تک ان کو اپنے صاحبزادے کا غم تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا اس حد تک غم تھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اور ایک طویل زمانہ ہو گیا تھا۔ ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں تھی، مہینہ دو مہینے کی بات نہیں تھی، برس ہا برس ہو چکے تھے۔ معلوم نہیں تھا کسی کو کہ یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں کہ نہیں ہیں، اس دنیا میں ہے کہ اس دنیا میں۔ عام لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے صاحبزادہ عظیم اخر کے بچھڑنے کا اتنا صدمہ تھا کہ دن ان کے لیے دن نہیں تھا، رات ان کے لیے رات نہیں تھی، مطلب راؤنڈ آف دی کلاک ان پر غم کا اثر طاری رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایسی نازک سچویشن میں آپ اپنے صاحبزادوں کو کیا وصیت فرماتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب کیا آپ ابھی امید لگائے بیٹھے ہیں صاحبزادے آپ کے گم ہو کر زمانہ گزر گیا، نہ جیتے ہیں یہ معلوم ہے، نہ انتقال ہوا وہ معلوم ہے؟ اب ایسا کوئی بولنے والا کافر مزاج کا ہو تو یہ بول سکتا ہے، لیکن پیغمبر کا انداز فکر کا ہے۔ اب دیکھیے پیغمبر کا ایک نبی، اللہ تعالیٰ نے جن کے سر پہ پیغمبری کا تاج سجا کر، جن کے خلق کو اپنے جلووں کی آمادگاہ بنا کر، جن کے دل میں توحید و توکل کو ثابت فرمایا، ان کا انداز کیا ہے؟ اب دیکھیں ایسی حالت میں آپ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں الفاظ کوٹ ہیں، فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافروں کی قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ ایمان والے کی شان ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو، کفر ہے یہ۔ فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کم تجربہ رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کم تجربہ رکھنے والے، معلومات کم رکھنے والے، جن کو پریکٹس نہیں ہے، جن کو مشق نہیں ہے، جن کو ضبط نہیں ہے، ایسے لوگ، نادان لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، ان کے کفر کو ڈکلیئر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے ہیں۔ اور قرآن مجید نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس جملے کو نازل فرما دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب یہاں پر حضور سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ سبق یہ پڑھا رہے ہیں کہ بندے کو راضی برضا رہنا چاہیے، بندے کے ہاتھ سے گیا تو کیا گیا، جب تک وہ دنیا میں ہے، اس کے ہاتھ سے کیا گیا، وہ بالآخر وہ دنیا ہی میں ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو بھی گیا اس کے ہاتھ سے دنیا ہی تو گئی، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں گیا، کیونکہ فی الوقت وہ دنیا میں ہے اور تو کچھ نہیں گیا۔ تو فرماتے ہیں اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، الدنیا لہا بدل، وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں اس کا کوئی عوض ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ بولنے والے کا کیا نظریہ ہے، سوچنے والے کی کیا فکر ہے، غم کرنے والے کا کیا خیال ہے، لیکن یہاں تو اس کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی کے ہاتھ سے جو چیز گئی ہے، جو بھی چیز گئی ہے، دنیا ہی کی جو چیز گئی ہے، فرماتے ہیں اس کا تو بدل موجود ہے، الدنیا لہا بدل۔ آپ سمجھیے کہ ایک فون چوری ہو گیا آپ کا، اس سے بہتر فون آپ کو اگر مل گیا، تو پہلے کا فون تھا اس سے زیادہ بہتر فون اگر آپ کو مل گیا، تو اس میں آپ کا نقصان کیا ہوا؟ کام تو اس فون میں بھی ہو رہا تھا، کام تو اس فون میں بھی ہو رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں الدنیا لہا بدل، دنیا کا اگر کوئی بدل نہ ہوتا تو اہل دنیا کے رونے کو، ان کے رونے دھونے کو، ان کے غم کرنے کو، ان کے ڈپریشن کو، ان کی مایوسی کو
ان کے کفر کو سند دی جا سکتی تھی. اگر اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہوتا تو بول سکتے تھے کہ بیچارے کیا کریں گے, ایک ہی چیز تھی. لیکن ایک طرف سے ایمان کا دعویٰ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, زبان سے گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. اور یہ گواہی دینے کے بعد پھر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا, تو یا تو وہ سامنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے یا اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے.